أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام سے پختہ وعدہ لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کر دوں اور پھر تمہارے پاس میرا ایک رسول آ جائے تو تم اس کی تصدیق کرنا اور اس کی مدد کرنا، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی تصدیق کرو گے اور اس کے ساتھ تعاون کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم اس کے اوپر وعدہ لیتے ہیں اور ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ یاد رکھو اس کے بعد جو مڑ گیا پھر گیا یہی لوگ جو ہے وہ فاسقوں میں شمار کیے جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، نہایت ہی عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اس بات سے عصر حاضر کا ہر مسلمان واقف ہے کہ 7 ستمبر 1974 میں ایک آئین پاس کیا گیا تھا جس میں احمدی فرقے کو یعنی قادیانیوں کو، جو مرزا غلام محمد کو اپنا جھوٹا نبی مانتے ہیں، ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ یہ پاکستان کے آئین میں قانون پاس کیا گیا، قومی اسمبلی میں اس کو جو ہے وہ پیش کیا گیا اور اس کو جو ہے وہ قبول کیا گیا اور فیصلہ سنایا گیا یہ غیر مسلم ہیں اور یہ اقلیت ہیں اور ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ پاکستان میں رہتے ہوئے اپنی مسجد کے اوپر مینار نہیں بنا سکتے، اپنی مسجد میں اذان نہیں دے سکتے اور اپنے لیے وہ القابات جو مسلمان راہبروں کے لیے، لیڈرز کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ان کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے جو کچھ کرنا چاہیں کریں، لیکن اعلانیہ طور پر اپنے مسلک کی تبلیغ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ آئین میں قانون جو ہے وہ پاس کیا گیا اور الحمدللہ یہ ختم نبوت کے عقیدہ کو ایک بار پھر جو ہے وہ از سر نو زندہ کیا گیا اور لوگوں کو بتلایا گیا کہ ہمارے عقیدے میں عقیدہ ختم نبوت کی وہی حیثیت ہے جو انسان کے جسم میں روح کی ہوتی ہے۔ اگر جسم میں سے روح کو نکال دیا جائے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر عقیدہ میں سے، عقیدہ اسلام میں سے عقیدہ ختم نبوت کو نکال دیا جائے تو اسلام کی عمارت جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک مردہ ہو جاتی، ختم ہو جاتی ہے اور اس کا کچھ بھی باقی جو ہے وہ نہیں رہتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ تمام صحابہ کرام کا ایمان بھی تھا، تابعین، علماء کرام اور ائمہ دین، اور آج تک تمام مسلمانوں کا یہی نظریہ۔ آج 6 ستمبر ہے، کل 7 ستمبر ہے۔ 1974 سے لے کر 2024 تک یہ 50 سال بنتے ہیں، 50 سال گزر گئے ہیں اس قانون کو جو ہے وہ پاس کیے ہوئے۔ آج ایک بار پھر آپ کو بھی یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہ تاریخ کا اہم ترین دن ہے۔ اس دن میں کیا ہوا اور یہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، اس کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے۔ اگرچہ بے شمار مواقع پہ اس موضوع پر میں نے جو ہے وہ گفتگو کی ہے، لیکن اس مناسبت سے آج پھر پورے ملک میں تقریباً یہ دن جو ہے اس کے اندر اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کو اجاگر کیا جائے، اس کو بتلایا جائے یہ ہے کیا ہے اور
یہ 1974 میں آئین کیوں پاس کیا گیا؟ کفر کے فتوے جلدی سے لگانے نہیں چاہیے، تو یہ کسی ایک فرقے کے اوپر کفر کا فتویٰ جو ہے وہ کیوں لگایا گیا، اس کے نتائج کیا نکلے، اور یہ ایسے اس کے اسباب کیا تھے، کیا یہ واقعی درست تھا؟ آئیے اسی سلسلہ میں چند ایک گزارشات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ نمبر 1، قرآن مجید میں 4 آیتیں میں پیش کرتا ہوں، بے شمار آیات ہیں جو عقیدہ ختم نبوت کے اوپر جو ہے وہ دلالت کرتی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا؟ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر زمانے میں اپنی امت، اپنی جو ہے وہ مخلوق کے لیے علیحدہ علیحدہ مختلف قبیلوں کی طرف، مختلف قوموں کی طرف نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ کبھی نوح علیہ السلام نبی اور رسول بن کر آئے، کبھی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اور ان کے بعد اسحاق علیہ السلام وغیرہ۔ یہ سب انبیاء سلسلہ جو ہے وہ جاری اور ساری رہا، لیکن کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے مستقل نبوت جو تمام علاقوں کی طرف ہو اور تمام قبیلوں کی طرف ہو، تمام رنگ و نسل کے لوگوں کی طرف ہو اور تمام اوقات کے لیے ہو، یعنی قیامت تک کے لیے ہو، ایسی نبوت کسی کو عطا نہیں۔ اور پھر جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑے اعزازات سے نوازا۔ ان میں سے ایک اعزاز یہ تھا کہ آپ ایک قبیلے کی طرف، ایک قوم کی طرف اور ایک علاقے کی طرف رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب، جہاں جہاں تک رب کی مخلوق رہتی ہے تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر مبعوث کر دیا گیا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے ساری کائنات کے لوگوں کے لیے آپ کو رسول بنا کر جو ہے وہ بھیج دیا۔ ایک تو اعزاز یہ دیا گیا، دوسرا اعزاز یہ دیا گیا کہ آپ کے ساتھ سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، آپ ہی آخری نبی ہیں، لہذا آپ کی شریعت کو دوام حاصل ہے، آپ کے احکامات اور آپ کی کتاب اور آپ کی شریعت یہ قیامت تک یہی چلے گی۔ اس میں اب کسی قسم کی تبدیلی اور تغیر اور کسی قسم کے اور جو ہے وہ اختلاف اور چینجنگ جو ہے وہ رونما نہیں ہوگی، اسی پہ عمل کرنا ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ کہلاتا۔ تو لہٰذا جب یہ بات طے شدہ ہے قرآن مجید سے بھی، احادیث پاک سے بھی اور اجماع امت سے بھی، تو یہ بات کہنا ہی غلط ہے کہ فلاں نبی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ کنفرم ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ وہ جو بھی آدمی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، اس کے لیے کوئی دلائل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اعتراضات پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کتاب اللہ بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہے اور سنت رسول بھی دلالت کرتی ہے، اور اجماع امت محمدیہ کے تمام علماء ان سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ آپ کے بعد کسی نے نبی نہیں بننا ہے، لہذا آپ کے بعد جو بھی آئے گا وہ آپ کا امتی بن کر جو ہے وہ آئے گا، نبی بن کر نہیں آ سکتا ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت۔ آئیے قرآن مجید میں سے 4 دلیلیں دوں گا اور 4 دلیلیں سنت سے دے دوں گا، اور اس کے بعد صحابہ کرام کی ایک مثال، اور اس کے بعد جو ہے وہ 1974 کا جو آئین بنا تھا اس کے اسباب اور اس کی وجوہات جو ہے وہ ذکر کروں گا۔ پہلے نمبر پر یہی آیت آل عمران کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد لیا، اے میرے نبیوں میں تمہیں نبوت دے دوں، کتاب دے دوں، حکمت دے دوں، شریعت دے دوں، احکام دے دوں، پھر اچانک تمہارے پاس میرا ایک نبی آ جائے تو تم نے اپنی شریعتوں کو ختم کر دینا ہے، اس نبی پہ ایمان لے آنا، اور تم نے جو ہے اس کی تائید کرنی ہے، اس کی نصرت کرنی ہے، اور اسی کے اوپر ایمان لا کر اسی کی پیروی کرنی ہے۔ کیا اقرار کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو؟ تمام نبیوں نے وعدہ کیا، یا اللہ جی ہاں ایسا ہی ہے، ہم ضرور اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی تائید کریں گے اور اس کی اتباع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مزید کہا، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بننے والوں میں شامل ہوں، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ تم نے اقرار کیا ہے، لہذا اس فیصلے کو چینج نہ کرنا۔ اور پھر ساتھ میں یہ کہہ دیا فمن تولی بعد ذلک، اس کے بعد جس نے کسی نے اس فیصلے کو چینج کیا، یاد رکھ لے وہ نبی اور رسول باقی نہیں رہے گا، بلکہ فاولئک هم الفاسقون، فاسقون کا لقب جو ہے وہ عطا کر دیا، ہم اسے نبوت کی اور رسالت کی سب سے جو ہے وہ خارج کر دے۔ یہ پہلی دلیل ہے کہ نبیوں سے عہد لیا کہ آخری نبی نے آنا ہے
اس کے بعد کسی اور کی نبوت نہیں چلنی، تمام انبیاء کو اسی کی پیروی کرنا جو ہے وہ پڑے گی، اسی پر ایمان لانا پڑے گا، تبھی جا کر نجات ممکن ہوگی، وگرنہ نجات جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگی۔ دوسری دلیل سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ مومن کون سے لوگ ہیں؟ کامیاب لوگ کون سے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ایمان بالغیب لاتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں۔ یؤمنون بما انزل الیک، اے نبی مومن کامیاب وہ لوگ ہیں جو کتاب شریعت آپ کی طرف نازل کی گئی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک ھم المفلحون کہا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہاں پہ دلیل کیا ہے؟ اے نبی تیرے بعد جو کتاب آئے گی یا جو نبی آئے گا اس کے اوپر ایمان لانے کا ذکر ہی نہیں، دو چیزوں کا ذکر کیا۔ وہ کامیاب کون ہے، ہدایت پہ کون ہے؟ جو نبی آپ کی طرف کتاب اور شریعت نازل کی گئی اس پر ایمان رکھتے ہیں، آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ کے بعد اس کا کوئی ذکر نہیں، اس لیے کہ آپ کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا اور آپ کے بعد کوئی شریعت نہیں آنی، اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا اور کہا یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ جو ہے وہ کامیاب ہیں، ان کے علاوہ نہ کوئی ہدایت پر ہے اور نہ کوئی کامیاب۔ دو آیتیں۔ تیسری آیت اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگوں ہم نے دین مکمل کر دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، آپ کے آخری زندگی کے ایام اور مہینے چل رہے ہیں، اس وقت یہ آیت نازل فرمائی، لوگوں میں نے دین مکمل کر دیا، اس کے اندر کوئی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے منتخب کر لیا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، لوگوں اسلام کے علاوہ کوئی اور آدمی آ کر دین پیش کرے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے۔ یہ بھی اللہ تعالی نے اعلان کر دیا کہ آپ کا دین بھی آخری، آپ کا نبوت بھی آخری، آپ کے احکامات بھی آخری، اس دین اسلام کے علاوہ کوئی دین بھی آ کر پیش کرتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یقیناً بعد میں آنے والا جو بھی جھوٹا نبی بننے کا دعویٰ کرتا ہے وہ نئی شریعت لے کر آئے گا اور نئے احکامات لے کر آئے گا، ہمارے نزدیک ان احکامات کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی ویلیو، کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسا دین ہم کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ تین آیتیں۔ چوتھی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے بھی باپ نہیں ہے، کوئی مرد بڑا جوان ہوا ہو اس کے وہ باپ ہوں ایسا ہے ہی نہیں، آپ کے بچے تینوں بچپن میں فوت ہو گئے، حضرت زید کو منہ بولا بیٹا بنایا، اللہ تعالیٰ نے سلسلہ ہی ختم کر دیا، کہا منہ بولے بیٹے کا رواج اسلام میں نہیں ہے، اس کو ختم کرو، اس کی بیوی کے ساتھ آپ کو شادی کرنے کا حکم دیا، جسے لوگ کہتے تھے یہ بہو ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی منہ بولی بہو کے ساتھ شادی کرو تاکہ پتہ چلے یہ نظام ختم ہے، کوئی منہ بولنے سے بیٹا جو ہے وہ نہیں بن جاتا، نہ بہو بولنے سے بہو بن جاتی ہے، نسب چینج نہیں ہوتے ہیں، لوگوں نسب جو ہے وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتے، کوئی آدمی اپنی نسبت کسی غیر باپ کی طرف نہ کرے، اس کے اوپر لعنت ہوگی نسب کرنے والے پہ بھی اور کروانے والے پہ، اس لیے کہا یہ سلسلہ ختم کر دیا، مردوں کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا، آپ کی نسل میں کوئی مرد ایسا نہیں ہے جس کے آپ باپ، لہذا کوئی آدمی آپ کی نبوت اور آپ کی جانشینی کا دعویٰ نہ کر سکتے، یہ سلسلہ اللہ نے ختم کر دیا، آپ کی اولاد میں سے کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو نبوت کا دعویٰ کرے، بچپن میں بچے فوت ہو گئے، لہذا آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کی لائن کو ختم کرنے والے، آپ نے نبوت کی معاملے کو ختم کر دیا، آپ کے اوپر آ کر نبوت ختم ہو گئی، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں بننا، یہی خاتم النبیین ہے کہ آپ نبیوں کے سب سے آخر میں آنے والے ہیں، آپ نے نبیوں کی لائن پہ سٹمپ لگا دی، مہر لگا دی، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، آپ کے بعد کسی نے نبی نہیں آنا۔
یہ 3-4 آیتیں جو ہے وہ میں نے ذکر کر دی، اور بھی بے شمار آیات موجود ہیں۔ کتاب اللہ سے یہ عقیدہ ختم نبوت ثابت ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی خاتم النبیین نہیں، آپ ہی آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ حدیثیں بھی 4 میں ذکر کر دیتا ہوں، بے شمار حدیثیں ہیں۔ نمبر 1، آپ نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، لوگوں مجھے انبیاء کرام پر 6 چیزوں میں فضیلت عطا کی۔ بہت ساری چیزوں میں ہے لیکن نمایاں طور پہ 6 خصوصیات مجھے عطا کی گئی۔ ان میں سے اوتیت جوامع الکلم، جامع کلمات دیے گئے، نصرت بالرعب، رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی، احلت لی الغنائم، غنیمتوں کے مال جو ہے وہ میرے لیے حلال کیے گئے، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، زمین کو میرے لیے مسجد اور پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا گیا، وارسلت الی الناس کافۃ، مجھے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اور نمبر 6، ختم بی النبیون، میرے ذریعے سے نبیوں کو سلسلے کو ختم کر دیا۔ صحیح مسلم کی روایت، صحیح ترین روایت ہے، فرمایا میرے ذریعے سے نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا، میرے بعد جو ہے وہ کوئی نبی نہیں آئے۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت، میرے 5 نام ہیں، احمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام احمد بھی ہے، میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، وعن الماہی، میرا نام ماہی بھی ہے، الذی یمحو اللہ بی الکفر، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹا ڈالے گا۔ ماہی کا معنی مٹا ڈالنے والا، محو مٹ جانا، مٹا دینا۔ فرمایا میں ماہی ہوں، میں کفر کو مٹا ڈالوں گا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میرا نام حاشر بھی ہے، الذی یحشر الناس علی قدمی، جس کے پاؤں کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو جمع کر ڈالے گا۔ میرے جھنڈے کے نیچے آئیں گے تو کامیابی ملے گی، میرے جھنڈے سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا تو انسان جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ 4 اور 5ویں نمبر پہ آپ نے فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب ہوں۔ عاقب کا معنی پیچھے آنے والا، میں سب سے آخر میں آنے والا ہوں، میرے بعد جو ہے وہ کوئی نبی نہیں آنے والا۔ یہ 5 نام آپ نے جو ہے وہ ذکر فرمائے، اور 5واں نام جو ہے وہ عاقب ہے، یعنی ختم نبوت جو ہے وہ میرے پاس ہے، میرے علاوہ کسی کو ختم نبوت جو ہے وہ نہیں ملے گی، میرے بعد کسی نے نبی جو ہے وہ نہیں بننا ہے۔ دو حدیثیں۔ تیسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا مثلی و مثل الانبیاء کمثل رجل ابتنى دارا فاکملها واحسنها، میری مثال اور انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بندے نے ایک بلڈنگ، خوبصورت عمارت، محل جو ہے وہ بنایا، بہت عمدہ بنایا، بڑا اچھا بنایا، الا موضع اللبن، سوائے ایک اینٹ کے، فالناس يدخلون وينظرون ويتعجبون، لوگ اس محل میں داخل ہوتے ہیں اور جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں اور بڑی تعریف کرتے ہیں، بڑا خوبصورت محل ہے، بڑا عالی شان ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، وہ کہتے ہیں یہ اینٹ کی خالی جگہ کیوں چھوڑے گی، یہ بھی اگر اینٹ کی اینٹ لگا دی جائے تو یہ عمارت مکمل ہو جاتی ہے اور بڑی شاندار اور بڑی اعلیٰ درجے کی ہے۔ آپ نے فرمایا آنا موضوع اللبن، وہ اینٹ کی جگہ جو ہے وہ میں ہوں، میں اس عمارت میں آ گیا ہوں، اب وہ عمارت کمپلیٹ ہوگی، اس میں ذرہ برابر بھی کسی اضافے کی کوئی گنجائش نہیں، یعنی میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ انبیاء کی عمارت جو ہے وہ ختم مکمل کر دی ہے، اب میرے بعد کسی اور نے نبی نہیں آنا۔ یہ بھی صحیح ترین روایت ہے اور غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے۔ 3 حدیثیں۔ چوتھی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو میری امت کے اوپر جو ہے تلوار اٹھا لی جائے گی، یا وضع السیف علی امتی، میری امت کے اوپر تلوار رکھ دی جائے گی، یعنی فتنے شروع ہو جائیں گے، لوگ تلوار اور نئے زمانے میں گن، بندوق، اسلحہ، یہ امت کے اندر جو ہے وہ رکھ دیا جائے گا، فتنے شروع ہو جائیں گے، قتل و غارت جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، اور فرمایا جب یہ شروع ہو جائیں گے تو پھر یہ قیامت تک جو ہے سلسلہ بند نہیں ہوگا۔ ولا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی تلحق امتی من امتی القبائل من امتی بالمشرکین، یہاں تک کہ میری امت کے بہت سارے قبیلے مشرکین کے ساتھ نہ مل جائیں، حتی تعبد الاوثان، یہاں تک کہ بتوں کی پوجا جو ہے وہ نہ کی جائے، بتوں کی پوجا بھی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی
حتی یزعم، یہاں تک کہ گمان کریں گے، خیال کریں گے، ثلاثون دجالون کذابون، 30 دجال جھوٹے لعین لوگ جو ہے وہ دعویٰ کریں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر جو ہے وہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ لوگوں یاد رکھو، انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں سب سے آخر میں آنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صراحت کے ساتھ جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں خاتم النبیون ہوں، آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ میری امت میں سے 30 جھوٹے لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی شروع ہو گیا سلسلہ، اور آپ کی وفات کے بعد تو یہ سلسلہ دراز ہوا، اور آج تک جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسا چیلا ان کا اٹھتا رہتا ہے اور یہ دعویٰ جو ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ فرمایا یہ سب جھوٹے ہیں۔ آپ نے دجال کا لفظ بولا، کذاب کا لفظ بولا، سب سے زیادہ جھوٹے، سب سے بڑھ کر جھوٹ بولنے والے اور فریب کرنے والے اور دھوکہ دینے والے یہ جھوٹے ہیں، اور ان کی کوئی نبوت نہیں ہے اور نہ یہ مسلمان ہیں۔ لہذا آپ نے یہ 4 احادیث میں بھی اعلان کر دیا۔ ختم نبوت تو یہاں پہ بات ختم ہو، اس کے لیے مزید کسی دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام میں اس کا ذکر کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس کا اعلان کر دیا، 2 ٹوک الفاظ میں، کوئی مبہم لفظ نہیں ہے، کوئی اشارہ نہیں ہے، واضح الفاظ میں کہہ دیا لوگوں میں خاتم النبیون ہوں اور میرے بعد کسی نبی بھی نہیں آنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور آپ جانتے ہیں صحابہ کرام کے زمانے میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ طلحہ انسی اور اسود انسی اور طلحہ نامی ایک آدمی اور سجا بنت حرث، مسیلمہ کذاب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور چھوٹے چھوٹے فتنے تھے وہ ختم کر دیے گئے۔ لیکن مسیلمہ کذاب کا جو فتنہ تھا وہ بہت بڑا تھا۔ مسیلمہ کذاب بنو حنیفہ قبیلے کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھتا تھا، وہیں پہ یہ رہتا تھا، جنگ یمامہ وہیں پہ ہوئی، اور یہ بہت بڑا فتنہ تھا جو قادیانیت ہی کی طرح کا فتنہ تھا۔ مسیلمہ کذاب نے بھی یہی کہا تھا کہ میں نبی ہوں اور میرے پاس جو ہے وہ وہی آتی ہے، اور ایک آدمی اس کے پاس گیا اور اس نے کہا میرے تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے؟ کہا نہیں کرتا۔ کہا اس کی گردن اتار دو۔ اس کی گردن اتار دی، اس نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ وہ کام جو ہے وہ کرتا تھا۔ چنانچہ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے لشکر تیار کی۔ لوگوں یہ ختم نبوت ایسے ہی عقیدہ نہیں بن جاتا، اور اس کی حفاظت ایسے نہیں ہو سکتی، اس کے لیے مال کی قربانی بھی دینا پڑتی ہے اور جان کی قربانی تو بہت زیادہ دینا پڑتی ہے۔ اگر کسی کو اپنے دین کے ساتھ محبت ہے، حمیت ہے، تو وہ ذرا ان باتوں کا ذرا جائزہ لے کہ کیسے صحابہ کرام نے یہ عقیدہ ختم نبوت ہم تک جو ہے وہ پہنچایا۔ جنگ یمامہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لشکر تیار کیا، کہا لوگوں مدینہ میں جتنے مرد موجود ہیں سب نکل جاؤ، سب مقابلے کے لیے چلے جاؤ، مدینہ میں کوئی بندہ باقی نہ رہے، حتیٰ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود بھی جانے کے لیے تیار ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منع کیا کہ نہیں، آپ نہ جائیں، آپ رکیں، مدینہ میں رہیں، آپ سنبھالیں یہاں کے نظام، ٹھیک ہے لوگوں کو نکال دیں۔ چنانچہ آپ نے تمام صحابہ کرام کو مدینہ میں حکم دیا لوگوں یہاں سے جاؤ اور وہ جنگ کرو اور اس فتنے کو ختم کرو۔ چنانچہ 13,000 صحابہ کرام کا لشکر جو ہے وہ تیار ہوا۔ آپ جانتے ہیں بدر میں 313 تھے، احد میں 1000 تھے اور 300 نکل گئے اور 700 باقی رہ گئے۔ خندق میں بھی 1400 کے قریب صحابہ کرام، 1500، 1000، 2000 کے قریب تھے، اور پھر فتح مکہ کے موقع پر یا حنین کے موقع پر تقریباً 10,000 کا لشکر مسلمانوں کے پاس موجود تھا۔ اور یہ جنگ یمامہ سن 11 ہجری میں ہوئی، تقریباً 13,000 صحابہ کرام کا یہ لشکر بنتا ہے۔ 13,000 مقابلے میں 70,000 مسیلمہ کذاب کے مدعیان نبوت، جھوٹے نبوی کے دعویٰ کرنے والے پیروکار موجود، 70,000 بندہ، اور اس کے لیے وہ جانوں کا نذرانہ پیش کر دینے کے لیے تیار تھے۔ چنانچہ یہ 13,000 صحابہ کرام جو ہے وہ گئے ان سے لڑنے کے لیے، اور ابوبکر صدیق نے کہا واپس نہیں آنا، اس فتنے کو ختم کر کے آنا، تم میری فکر نہ کرنا، مدینے والوں کی فکر نہ کرنا، اگر تمہیں پتا چلے کہ ابوبکر صدیق کو جنگل کے درندے گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہیں، پیچھے نہ پلٹنا، پیچھے نہ پلٹنا، جا کر اس فتنے کا کلا کما کرنا، اس کا خاتمہ کرنا۔ چنانچہ 13,000 صحابہ اکرام جو ہے وہ گئے
اور ان کا قلعہ تھا، وہ قلعے میں بند ہو گئے اور اندر سے حملہ کرتے رہے۔ مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا، نہ انہوں نے دروازے کھولے، نہ دیواریں چھوٹی تھی وہ پھلانگ سکتے تھے، لیکن مسلسل محاصرہ طول پکڑتا گیا اور مسلمانوں کے لیے حالات مشکل پیدا ہوتے رہے۔ بالآخر براء ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا یہ بات نہیں بنتی، لوگوں ایسا کرو، مجھے اٹھاؤ، مجھے اٹھا کے 4-5 بندے زور سے اوپر کو اچھالو اور اچھال کے دروازے کے اوپر سے اندر مجھے پھینک دو۔ چنانچہ واقعتاً ایسے ہی ہوا، لوگوں نے انہیں اٹھایا اور اٹھا کر جو ہے وہ اوپر سے دروازے کے اندر پھینکا، چنانچہ اندر گرے۔ ظاہر بات اندر ان کی فوج کھڑی ہے، ان کے ساتھ وہ تنے تنہا لڑے اور لڑتے لڑتے بالآخر اندر دروازے کے قریب ہی گرے تھے، وہاں پہ انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ جو ہی دروازہ کھلا چنانچہ صحابہ کرام اندر داخل ہو گئے۔ اس وقت جو ہے وہ گمسان کی لڑائی ہوئی اور بہت سارے لوگ پیچھے بھی رہے، بہت سارے لوگ آگے بھی بڑھے۔ حضرت عمر کے بھائی زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آگے بڑھے اور لوگوں کو کہا لوگوں کیا ہو گیا تمہیں، آگے بڑھو، نکلو میدان میں۔ چنانچہ آگے بڑھے اور دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور لڑتے لڑتے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو قتل کیا اور بالآخر خود بھی شہید ہو گئے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی دشمنوں کی صف میں گھس گئے۔ جب شہید ہوئے تو تاریخ لکھنے والوں نے بتلایا ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا موجود نہیں تھا جہاں پہ تلوار کا یا نیزے کا زخم نہ موجود، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پہ زخم جو ہے وہ موجود نہ ہو۔ اس طریقے سے بعض روایات کے مطابق 1200 اور بعض کے مطابق 600 یا 500 صحابہ کرام نے جامع شہادت نوش کیا اور بالآخر وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا کے قاتل تھے وحشی، وہ بعد میں مسلمان ہو گئے، اسی وحشی نے جا کر جو ہے وہ اس کو بھی جو ہے وہ قتل کیا اور نیزہ مارا، اور ایک صحابی نے آگے بڑھ کر اس مسلمہ کذاب کی گردن اتاری اور یہ فتنے کا جو ہے وہ کلا کما ہوا۔ خون کے نذرانے دینے پڑے، لاشوں کی لاشیں گرانی پڑی اور ابو بکر صدیق کو کہنا پڑا لوگوں یہاں سے چلے جاؤ اور جا کر اس فتنے کو ختم کرو اور ختنے میں وہ کا عقیدہ جو ہے اس کی حفاظت کرو۔ چنانچہ اس طریقے سے اس فتنے کو ختم کیا اور حفاظت کی۔ پھر آئیے، یہ تو صحابہ کرام کا طرز عمل تھا عقیدہ ختم نبوت میں۔ پھر اس کے بعد ٹائم بہت مختصر سے، میں شارٹ سے باتیں کروں گا۔ 1974 میں آپ کو معلوم ہے یہ احمدی فرقہ موجود ہے پاکستان میں، بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ انگریز نے اس پودے کو کاشت کیا پاکستان میں اپنی حکومت جمانے کے لیے۔ ان لوگوں کو جاگیروں سے نوازا گیا، ان لوگوں کو عہدوں سے نوازا گیا۔ اس وقت بھی ملک پاکستان کے بڑے اہم ترین عہدوں پہ یہ لوگ جو ہے وہ فائز، جس کی وجہ سے وہ کامیاب اور کامران ہیں دنیاوی اعتبار سے۔ بہرحال 1974 میں نشتر کالج کے ملتان کے کچھ طلبہ ٹرین کے ذریعے سے شمالی جات کے علاقہ جات میں سیر کے لیے جاتے ہیں۔ ربوہ جو ہے وہ اسٹیشن کے اوپر جب ٹرین کھڑی ہوتی ہے تو وہاں پہ قادیانی اپنا لٹریچر تقسیم کرتے ہیں۔ ان طلبہ نے وہ لٹریچر لینے سے انکار کر دیا اور ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے اور مرزائی کافر اور غلام احمد قادیانی کافر اس کے نعرے لگائے۔ چنانچہ یہ ٹرین چل پڑی، روانہ ہو گئے۔ 22 مئی 1974 کی یہ بات۔ اس کے بعد 29 مئی کو یہ ٹرین واپس آتی ہے۔ چنانچہ یہ قادیانی نے پہلے سے منصوبہ بنایا ہوا تھا، 500 غنڈے ان کے وہاں پہ موجود تھے۔ انہوں نے ٹرین کو پلیٹ فارم سے پیچھے روک لیا اور ایک بوگی کے اندر اسپیشل وہ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے 100 کی تعداد میں، ان کے اوپر اچانک جو ہے وہ حملہ کر دیا، ہاتھیوں کے ساتھ، لوہے کے پائپوں کے ساتھ اور چمڑے کے ہینٹروں اور بیلٹوں کے ساتھ اور ریوالوروں کے ساتھ، پستولوں کے ساتھ۔ 500 بندے نے 100 بندے نہتے کے اوپر حملہ کر دیا اور شدید زخمی کیا، خونوں خون کر دیا۔ لکھنے والے بتلاتے ہیں کہ پورے اسٹیشن کے اوپر خون ہی خون جو ہے وہ بھرا ہوا تھا، کسی کا ناک کاٹ دیا گیا، کسی کا کان کاٹ دیا گیا، برہنہ کیا گیا۔ حتیٰ کہ عینی گواہ جو موجود تھے وہاں پہ انہوں نے بتلایا کہ ایک لڑکے سے انہوں نے کہا جبکہ وہ شدید زخمی تھا، تم اقرار کرتے ہو کہ مرزا نبی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے پھر مارا، بے ہوش کر دیا، مار مار کر زخمی کر دیا، ناک منہ کان چیر ڈالے۔ اس کو جب ہوش آیا تو اس نے پانی مانگا، بے شرموں نے کہا اس کے منہ میں پیشاب کرو۔ یہ وہ مسلمان ہیں جو ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کیا حرج ہے، فرقہ ہے، وہ بھی ایک فرقہ ہے مسلمان، وہ کہتے ہیں اپنے گھر میں رہیں، چلو آپ کیوں ان کو کافر کہتے ہیں، ان کو کیوں کافر گرداننا چاہتے ہیں؟ یہ ہے ان کے کرتوت، کہا ان کے منہ میں پیشاب کرو۔
چنانچہ اس طریقے سے ان کی بری حالت کر کے جو ہے وہ بوگی جو ہے وہ زخمیوں سے بھر کر جو ہے وہ فیصل آباد کی طرف اور پھر آگے جو ہے وہ روانہ جو ہے ملتان کی طرف روانہ کر دی. یہاں پہ ان کو جو ہے وہ ریسیو کیا گیا اور پھر انہوں نے سارے واقعات بتلائے. چنانچہ پورے ملک میں پھر جو ہے وہ تحریک چلی، ہڑتالیں کی گئی، مقدمے کیے گئے، مقدمے ہوئے اور بھگتے گئے. لوگ آئے گئے اور جیلوں میں گئے اور بار بار جو ہے وہ بات پرس جو ہے وہ کی گئی اور عدالت میں پھر جو ہے وہ ایک قرارداد جو ہے وہ پیش کی گئی کہ ایک سکھ پیش کی گئی کہ ان کو غیر مسلم جو ہے وہ قرار دیا. اور بہت سارے لوگ حکومت میں بھی ان کے موجود تھے اور ان کے ہمنوا اور حمیتی درمیان میں بھی موجود ہیں. ہمارے اپنے کتنے لوگ کہتے ہیں وہ نماز تو پڑھتے ہیں، وہ کلمہ تو پڑھتے ہیں، وہ آخرت کو تو مانتے ہیں، تو چلو کوئی بات نہیں ہے، جو بھی کلمہ پڑھتا مسلمان ہے، عملوں کا معاملہ اللہ کی سپرد صحیح. ان لوگوں نے یہ کہا کہ جو آدمی مرزا لعین کو نبی نہیں مانتا ہے وہ یہودی سے بھی، عیسائی سے بھی، مشرک سے بھی بدتر ہے اور وہ کنجریوں کی اولاد ہیں. یہ تمام مسلمانوں کے اوپر یہ فتویٰ ان کی کتابوں کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. یہ سارے حوالے اور یہ لٹریچر سارا جمع کر کے جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا گیا اور اس کے بعد یہ مسلسل یعنی 29 یعنی 1 جون سے لے کر یا 30 جون سے لے کر تقریباً 7 ستمبر تک یہ تحریک بھی چلی اور یہ مقدمہ بھی چلتا رہا. بالآخر جب پارلیمنٹ کے ممبران نے یہ سارے ان کے نظریات اور عقائد پڑھے اور ان کو بتلایا گیا اور ان سے سوال کیے گئے اور ان کو جواب نہ آیا اور کوئی جواب نہ دے سکا، تب جا کر پارلیمنٹ نے یہ آئین پاس کیا کہ یہ غیر مسلم ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، اللہ کے قرآن کی توہین کرنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنے والے ہیں، گالیاں دیتے ہیں ان کی کتابوں میں عیسیٰ علیہ السلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ کو، قرآن مجید کو گالیاں لکھی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ان کو کافر قرار دیا جاتا ہے. یہ وہ 1974 کا 7 ستمبر کا آئین ہے جس کی وجہ سے آج قادیانیوں کو کافر قرار دیا جاتا ہے. یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ہماری جان سے بھی زیادہ عزت کا مسئلہ ہے. یہ اتنی جان زیادہ پیاری نہیں ہے جتنا ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے وہ پیارا ہے. اس کے لیے ہر مسلمان کو اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے اور ان لوگوں کی بات کے اوپر کان نہیں دھرنے چاہیے اور نہ ہی ان کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کا تعلق رکھنا چاہیے. دنیاوی طور پہ اگر کوئی آدمی اپنے عقیدے کو نشر نہیں کرتا ہے تو یہودی کے ساتھ بھی تعلق رکھا جا سکتا ہے، عیسائی کے ساتھ بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن ان کے ساتھ تعلقات نہ ہی رکھے جائیں کسی قسم کے، یہی زیادہ اچھا ہے. ان سے علاج نہ کروایا جائے اور ان کو جو ہے وہ مزدوری نہ دی جائے اور ان کی مزدوری نہ کی جائے. یہ تمام معاملات میں ان کا جو ہے وہ بائیکاٹ کرنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں عقیدہ ختم نبوت جو ہے اسے سمجھ کر اسے صحیح معنوں میں اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے نبی کی عزت کے لیے اور اپنے نبی کی رسالت کے لیے جو ہے وہ مر مٹنے کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ فرمائے اور ہمیں زندگی بھی ایمان کے اوپر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.